حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت اس طرح کر گویا وہ بالکل سامنے ہے اور تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کیا کر کہ زندوں میں اپنے کو سمجھ ہی نہیں، کہ پھر نہ کسی بات کی خوشی نہ کسی بات سے رنج، اور مظلوم کی بد دعا سے اپنے کو بچا۔ جو تو اتنی بھی طاقت رکھتا ہو کہ زمین پر گھسٹ کر عشاء اور صبح کی جماعت میں شریک ہو سکے تو دریغ نہ کر۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا کہ جماعت میں کتنا ثواب ہے تو زمین پر گھسٹ کر جاتے اور جماعت سے ان کو پڑھتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، جو شخص مسجد سے الفت رکھے حق تعالیٰ جل شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا نور ہے، نماز سے اپنے گھروں کو منور کریں۔ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ کلام اللہ شریف کا آواز سے پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کے مشابہ ہے، اور آہستہ پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے شاعر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر وہ مجلس جس میں رب تعالیٰ جل شانہ کا ذکر نہ ہو قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب بنے گی۔ سورہ اعراف میں رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، بے شک جو اللہ رب العزت کے مقرب ہیں یعنی فرشتے، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔